العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ نماز کے مسائل پہ بات آ رہی تھی اور پچھلے درس میں کچھ باتیں اختلاف امت اختلاف میں کیوں پڑی نماز کے مسائل میں، اس پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں اور وہ وجوہات بیان کیے گئے تھے جس کی وجہ سے آپ اتنا سارا اختلاف دیکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے امت کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتایا اور آپ نے فرمایا صحابہ کو سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ حج کرنے کا طریقہ آپ نے حج کر کے دکھایا، کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھو۔ تو ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور کے احکام یا کسی اور کی بات کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ ایمان کا پیمانہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں اختلاف میں پڑھتے ہیں اور آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے تو آپ جو بھی کرتے رہے ہیں، آپ کے باپ دادا نے کیا یا آپ کے خاندان قبیلہ نے کیا، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرو۔ جب کسی چیز میں اختلاف میں پڑھو تو اس اختلاف کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، گویا علماء کی طرف نہیں لوٹانا ہے۔ جب اختلاف میں پڑھنا ہے اماموں کی طرف نہیں لوٹانا ہے، فلاں امام کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، بلکہ پیچھے درس میں باتیں آئی تھی کہ سارے اماموں نے یہی کہا کہ اگر میری بات ٹکرائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ سب نے، اور سب کا مقصد دین کی خدمت کرنا تھا، ذاتی طور پہ ایک نیا مذہب بنانا نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ لوٹانے کا مطلب بیان کیا علماء نے۔ چنانچہ علامہ ابن جریر الطبری نے تفسیر میں لکھا ہے اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ۔ دیکھو قرآن میں اس مسئلے کا حکم ہے کہ نہیں، اور اگر وہ مسئلہ قرآن میں آپ کو نہیں ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ جب تک آپ زندہ تھے۔ صحابہ کو خطاب ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کی طرف لوٹاؤ۔ اور صحیح سنت ملے گی کہاں؟ تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ حدیث سوائے شیعہ کو چھوڑ کے پوری امت کا، چاہے وہ کوئی دیوبندی کہے، کوئی بریلوی کہے، کوئی اہل حدیث کہے، کوئی مالکی کہے، کوئی حنبلی کہے، کوئی ظاہری کہے، کوئی شافعی کہے، جتنے نام دے دیجیے دینا ہو، بہرحال ان سب نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لکھی گئی، اس کا بیان۔ بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی بڑے عالم گزرے ہندوستان کے، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کا اتفاق ہے کہ ہر وہ شخص جو صحیح بخاری کی حدیثوں کی توہین کرتا ہے، اس تک وہ حدیث پہنچتی ہے پھر بھی ٹھکرا دیتا ہے تو وہ شخص گمراہ اور بدعتی ہے۔ اس پر امت کا اتفاق، یہ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے۔ علی کل حال مسائل بیان کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں پتہ چلیں گی، لگے گا کہ یہ چیز ان کے پہلے سے جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے خلاف ہے۔ بہرحال کوشش ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں آپ تک پہنچائیں۔ ہم نے پچھلے درس میں تکبیر تحریمہ اور ثنا، جس کو آپ کہتے ہیں نماز کے آغاز میں جس کو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہے، تحمید ہے، بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور ہر عیب سے اللہ کے پاک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔
اسی طرح اس میں ایک اور دعا تھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری رکھ دے جیسے کہ جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان، اللہ میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے اور ٹھنڈک سے دھو ڈال، یعنی کوئی اثر اس کا باقی نہ رہے۔ یہ بھی دعا ثابت ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی انسان یہ پڑھے کبھی یہ پڑھے، دونوں ثابت ہیں الحمدللہ۔ اور بھی کچھ دعائیں آئی تھیں جس کا تعلق تہجد سے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ انسان جب نماز کی شروعات کر رہا ہے تو ہاتھ کہاں پہ رکھے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، سمجھے؟ 3 طرح کے لوگوں کو آپ پائیے گا اس مسئلے میں۔ چنانچہ آپ افریقہ چلے جائیے جہاں امام مالک کے فالوورز کی تعداد زیادہ ہے، وہ لوگ ہاتھ کو ایسے چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز تو باندھتے نہیں، جس کو سدل یا ارسال کہا جاتا ہے، نماز میں کھڑے رہیں گے سیدھے۔ دوسرا، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کہ ناف کے نیچے رکھتے ہیں، اور تیسرا لوگوں کو دیکھیے گا سینے پہ رکھتے ہیں۔ تقریباً یہ 3 ہیں، کچھ سینے سے اوپر کچھ نیچے، اللہ کل حال یہ اختلاف ہے۔ صحیح سنت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پہلی بات، جو لوگ ہاتھ گرا کر رکھتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ ابن عبد البر رحمہ اللہ مشہور عالم گزرے 463 میں مرے ہیں، امام مالک کی کتاب موطا کی انہوں نے 2 شرحیں لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، بلکہ امام مالک کہتے تھے کہ ہاتھ کو باندھ کر رکھا جائے۔ معاملہ یہ ہوا، بعض علماء نے لکھا ہے یہ بات، کہ امام مالک نے اس زمانے میں ایک فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ اس وقت کے خلیفہ ابو جعفر منصور کو پسند نہیں آیا، چنانچہ ان کو مارا گیا، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ اٹھتا نہیں تھا۔ تو وہ ہاتھ کو نیچے گرا کے رکھتے تھے، ان کے فالوورز نے اسی کو اپنا عمل بنا لیا۔ تو جو لوگ ہاتھ ایسے ہی رکھتے ہیں، شیعہ بھی ایسے ہی رکھتے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو ہمارے یہاں بڑی تعداد میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ ناف کے نیچے رکھتے ہیں۔ ناف کے نیچے رکھنے کی ایک حدیث آئی ہے ابو داؤد شریف کے اندر، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، لیکن سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی راوی نامی راوی یہ ضعیف راوی ہے۔ تیسرا، سینے پر رکھنے کی روایت ہے، اور اس سلسلے میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ابن خزیمہ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا جب وہ آئے تھے حضرموت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے، کہا کہ اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا سینے کے اوپر۔ اس روایت کو علماء کی گروپ نے صحیح قرار دیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ ناف کے نیچے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پڑھ رہے ہیں ہمیشہ سے، ان کا کیا حکم؟ کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث ہے اور آپ کو اس حدیث کا علم ہو گیا ہے اور اس کے باوجود آپ ٹھکرا رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا، تب آپ گناہ گار ہیں، سنت کے مخالف۔ جہالت اور نادانی میں آپ نے کرتے رہے تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے۔ بہرحال امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اس مسئلے پہ زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تو کوئی جھگڑا نہ کرے، کوئی اوپر رکھ سکتا ہے، یہاں رکھ سکتا ہے۔ بہرحال کہا کہ الامر فی ذلک واسع، اس موضوع پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ رکھے کیسے؟ دیکھیے گا بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، غلط۔ ایسے ہاتھ باندھنا یعنی کہیں سے بھی اوپر، غلط۔ 3 صفتیں آئی، یا تو آپ ہاتھ کو ہاتھ پہ یعنی ہتھیلی پہ اس طرح، یا پھر اس طرح، یا پھر اس طرح، یہ 3 صورت ہے، ہتھیلی پہ، کف پہ، یا اس کو کہا جاتا ہے رسغ اور ساعد بیچ میں، یا پھر یہاں، کہ انہیں سے اوپر نہیں لے جانا، چاہے آپ یہاں رکھ رہے ہو، یہاں رکھ رہے ہو، تھوڑا اوپر نیچے، اس سے انشاءاللہ کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بسم اللہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اسینشیل ہے، انتہائی ضروری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں، بغیر اس کے نماز نہیں، چاہے وہ نماز جنازے کی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ جنازے میں نہیں پڑھتے، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ نماز اگر آپ اطلاق کرتے ہیں، چاہے وہ سورج گرہن کی ہو، استسقاء کی ہو، بارش کی طلب کرنے کی ہو، جنازے کی ہو، عید کی ہو، ساری نمازیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں۔ اس کے بعد بات آئی تھی
کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، اور ثابت ہے حضرت علی عبداللہ بن زبیر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پہ آمین کہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کرو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، میچ کھا گیا، اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف۔ تو انتہائی اہم فضیلت آمین، ہلکی آواز سے، چلانا نہیں ہے جیسے چھوٹے بچے سب کرتے ہیں، اتنی آواز ہو کہ آپ کے آس پڑوس میں 2-4 آدمی سن سکیں، خشوع خضوع برقرار رہے نماز کی۔ اس کے بعد پہلی دور مان لیجیے امام جہری قرات کر رہا ہے، زور سے پڑھ رہا ہے، تو آپ کو بس سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا ہے، امام کی قرات کو سننا ہے۔ امام کو چاہیے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر تدبر کے ساتھ پڑھے۔ مان لیجیے سری ہے نماز، یعنی جس کو چپکے چپکے پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد کیا کچھ اور بھی پڑھا جائے؟ ایک سوال۔ تو 2 طرح کی حدیثیں آئی ہیں، حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو سعید الخدری کی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورہ بھی پڑھتے، اور لاسٹ کے 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے۔ ابو سعید الخدری کی روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کے برابر تقریباً 30 آیت کے برابر تلاوت کی، پہلی 2 رکعت میں، ہر رکعت میں، اور دوسری 2 رکعت میں اس کا نصف۔ تو پتہ چلا کہ اگر چپکے چپکے امام پر قرات کر رہا ہے، سری قرات کر رہا ہے، تو آپ 2 رکعت کے بعد بھی سورہ، یعنی آخر کی 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کچھ سورے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا، یہ سنت ہے جیسے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، پچھلی حدیث اس میں بھی گزرا ہے۔ رکوع میں جب جائیں تو رکوع میں آپ کی پیٹھ ایک دم سیدھی ہونی چاہیے، نہ بہت ایسے اور نہ بہت ڈاؤن، کہا ہاں سارا ظہر ہو ایک دم برابر، ایسا کہ اس پہ کوئی پیالہ رکھ دے ایک دم برابر ہو، گیلے نہیں، نہ بہت اٹھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے لگتا ہے گئے ہی نہیں رکوع میں، وہ ایسے ہلکا سا کیا اٹھ گئے، نہیں رکوع نہیں ہوا، رکوع رکن ہے نماز کے لیے، تو اس کا خیال رکھیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا ہے نماز میں۔ اور اس عمل میں یاد رکھیے کہ اطمینان رہے جو رکن ہے نماز کا، یعنی اگر کوئی جلدی مار رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی صحیح حدیث کے مطابق۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی اور سنن کے اندر وہ حدیث آئی ہے جس کو حدیث المسی کہا گیا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اس نے نماز پڑھی اور جلدی اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹو پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ نماز اس نے 4 رکعت ویسے ہی پڑھی، تیز نماز پڑھی، پھر آیا، پھر اللہ کے نبی کو سلام کیا، پھر آپ نے کہا لوٹو تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے پڑھو۔ 3 مرتبہ جب اس نے ایسا ہی کیا تو آخر میں اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کی قسم اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، تو مجھے سکھائیے میں کیسے پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ جب تم پہلے اچھے سے وضو کرو اور اس کے بعد اللہ اکبر کہو، پھر اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور جو میسر ہو تمہارے لیے، پھر رکوع کرو اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھو، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ سارے اعضاء اپنی جگہ چلے جائیں، سارے جوڑ آپ کے اپنی جگہ چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع سے اٹھے جھٹ سے اس میں چلے گئے، اگر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا کہ رکن ہے، اطمینان سے نماز پڑھنا نماز کے لیے ایک رکن ہے، اور رکن چھوٹتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکوع میں آپ مشہور ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اسی طرح اور دعا بھی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے ہمارا رب، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہم لک رکعت ولک اسلمت ولک اسلمت وبک آمنت، رکع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وبصری، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ علی کل حال کئی ایک دعائیں آئی ہیں رکوع میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آئی ہے، ثابت ہے۔ سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمۃ، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اس طرح کی دعاؤں کو بھی سیکھے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، سب کو ایک جگہ اکٹھا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ پھر رکوع سے اٹھتے ہیں،
سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے. اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ضروری نہیں ہے. ربنا ولک الحمد آپ کہیں, اور اس میں بھی 4 سے 5 صیغے اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ربنا لک الحمد ثابت ہے, اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے, تیرے لیے تعریف ہے. ربنا ولک الحمد ثابت ہے. اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. ربنا ولک الحمد, اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تعریف ہے. حمدن کثیرن, خوب تعریف. مبارکن فی, جس جو بابرکت ہے انتہائی, یہ بھی ثابت ہے. اسی طرح اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلنا لك العبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو یہ دعا بھی ثابت ہے. ایک چیز یاد رہے کہ ربنا ولک الحمد زور سے نہیں کہنا ہے. آمین کی طرح ربنا ولک الحمد زور سے کہنے کی کہیں کوئی حدیث نہیں آئی. یہ ہمارے یہاں شروع میں بہت رائج تھے, الحمدللہ دھیرے دھیرے کمی آئی. تو ربنا ولک الحمد زور سے کہیں پہ نہیں آیا. تو زور سے آپ کو نہیں کہنا, بلند آواز سے نہیں کہنا. اس کے بعد جب آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یہ دعا پڑھ گئے, تو اب آپ کو سجدے میں جانا. سجدے میں ہاتھ پہلے رکھیں یا گھٹنا پہلے رکھیں. تو صحیح روایات جو آئی ہیں حضرت وائل بن حجر کی اور حضرت ابو ہریرہ کی بھی, وائل بن حجر کی روایت میں تو گھٹنا پہلے رکھنے کا بیان آتا ہے, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو علماء نے صحیح قرار دیا, کہا کہ پہلے ہاتھ رکھے گھٹنے سے پہلے. تو پہلے ہاتھ رکھنا, ٹھیک ہے. مان لیجیے کوئی پہلے گھٹنا رکھ دیتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح. خلفائے راشدین کی ایک جماعت سے ثابت ہے, خلفائے راشدین حضرت عمر وغیرہ سے ثابت ہے, بلکہ بعض محققین اسی کو اختیار کیے, ابن تیمیہ اور ابن عثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کل حال ہاتھ پہلے رکھیں یا گھٹنا پہلے رکھیں, آپ کی سہولت پہ منحصر ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ سب جائز ہے, سب جائز ہے, آپ کو جو سہولت ہو پہلے ہی رکھتے ہیں یا بعد میں رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو سجدے میں آپ کی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. سٹی دونوں پاؤں سٹ جائے اور یہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو, ٹھیک ہے. ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی کشادہ ہو اور آپ کے چہرے کے درمیان یہ حصہ کشادہ ہو, تھوڑا کھل کے رکھیں, سٹانا نہیں اس طرح, اور اس کو ہٹا کے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کتا جیسے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے, منع کیا گیا حدیث میں. عورت کیسے پڑھے گی؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق, کوئی فرق نہیں. عورت اور مرد کی نماز میں اگر کوئی فرق ہوتا تو اللہ کے نبی بیان کر دیتے. اور یہاں تک کہ ایک حنفی عالم, بڑے عالم گزرے ہیں, علامہ زیلعی, انہوں نے لکھا کہ لا فرق بین النساء والرجال فی احکام الصلاۃ, نماز کے احکام میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. لیکن لوگ فرق کرتے ہیں, عورت ان کے یہاں ایسے نماز پڑھ یہاں رکھے اور مرد جو ہے ناف کے نیچے رکھے. یہ اس فرق کی کوئی دلیل نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ عورت جو ہے اپنے اس کو رکوع سجدے میں ایک دم جسم کو بند رکھے, یہ زیادہ پردہ پوشی ہے. عورت کے لیے تو افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. وسعت نے کہا کہ سب سے افضل نماز عورت کے لیے کہ وہ اپنے اندرونی گھر میں, جہاں سب سے اندر اس کا بیڈ روم ہے, وہاں نماز پڑھے. اگر مان لیجیے وہ اس میں آتی ہے مردوں کی جماعت میں, الحمدللہ اب تو سہولت ہے, تو منفصل نماز ہوتی ہے, الگ ہوتے ہیں عورت کا حلقہ, تو وہ عورتوں کے بیچ رہتی, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. بہرحال عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. آپ سجدے سے اٹھے, سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم کہنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کو میسر ہو سکے, کم سے کم 3 ضرور کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اٹھنے کے بعد دونوں سجدے کے بیچ آپ کو ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی یہ دعا پڑھ دیں, اے رب مجھے بخش دے, اے رب مجھے بخش دے, اے رب مجھے بخش دے. یا اللہم اغفر لی وارحمنی, اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم کر. وجبرنی, میری کمیوں کو دور کر دے. وہدنی, میری رہنمائی کر. ورزقنی, اور مجھے روزی عطا کر. یہ بھی ثابت ہے ابو داؤد کے اندر, البانی نے صحیح قرار دیا. پھر دوسرے سجدے میں ہم گئے, دوسرے سجدے میں پہلے کی طرح کیا. آپ دوسرے سجدے سے آپ اٹھ رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے, تو تھوڑا سا بیٹھیں, ایک دم ہلکا, یعنی پاؤں کے بل اٹھتے نہیں چلے جائیں, بلکہ ہلکا سا. وہ جلسہ استراحہ کہلاتا ہے کہ نہیں اٹھتے تھے سجدے کے لیے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے, پھر ہاتھ کو ٹیک لگاتے ہوئے اٹھتے. اور یہ حضرت عائشہ کی حدیث میں آیا ہے سنن کے اندر. چلیے اب پہلی رکعت کی طرف پھر دوسری پڑھنی ہے. دوسری میں بھی پہلا تشہد اب آپ کو بیٹھنا ہے. پہلے تشہد میں
دعا پڑھتے ہیں التحیات للہ، تحیات معنی سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، اسی لیے نماز میں من نہیں لگتا۔ تحیات کا مطلب ہوتا ہے البقاء والعظمۃ للہ، ساری عظمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں، اقرار ہے آپ کی طرف سے کہ ساری عظمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ والصلوات، ہر طرح کی نمازیں اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی، کہا 5 وقت کی نماز، یا ہر طرح کی دعائیں اللہ ہی سے مانگی جاتی۔ والطیبات، ہر پاکیزہ کلام کا مستحق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے اس کی تعریف کی جائے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات مانا ہوا تحیات، ہر طرح کی عظمتیں اللہ کے لیے، اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی، یہ معنی بعض علماء نے کیا۔ ہر نمازیں اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ والطیبات، ہر پاکیزہ کلام کا مستحق اللہ ہی ہے کہ اسی کی ہم تعریف اور مدح ثنائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی۔ کچھ لوگ اس علیکہ پہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا استدلال کرتے ہیں، غلط ہے۔ ہم اس لیے پڑھتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی سکھایا، لیکن بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ وغیرہ سے، کہ وہ السلام علی النبی کہنے لگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ بالا کل حال چاہے السلام علی النبی کہیے یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، اور برکت کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کا خیر، کثرت سے خیر کی کثرت، اور وہ کثرت ہمیشہ رہے۔ کہتے ہیں اللہ برکت دے، جب انسان کسی کو اچھی چیز میں دیکھے تو دعا دے اس کو کہ اللہ برکتوں سے نوازے، اور یہ ایک مسلم کی شان ہوتی کہ وہ اس کے لیے برکت کی دعا دیتا ہے۔ اسی لیے نکاح وغیرہ میں اجتماعی دعا کی کوئی صورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے کہتے بارک اللہ فیک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تم پر برکت دے، تمہیں ہر طرح کی برکت اور خیر سے تمہیں گھیر لے۔ تو یہ ہے نہ کہ ایک جو ہے رواجی سسٹم ہم لوگ کے یہاں یا معاشرے میں رائج ہو گیا، اگر نہ کیجیے گا کہہ کہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ اللہ کل حال السلام علینا، اس کے بعد انسان اللہ کی تعریف کی، درود شریف اللہ کے نبی کی سلامتی کے اوپر درود بھیج دیے، سلام بھیج دیا، اس کے بعد اپنے آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، ہم پر سلامتی۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز دشمنی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ ہر اس شخص کے اوپر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں جو نمازی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، چاہے وہ آپ سے اس کے معاملات اچھے نہ ہوں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں پہ انگلی کے اٹھانے کا ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ انگلی کو حرکت کب دی جائے، تو انگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا کرتے تھے تشہد میں، کب سے کب علماء نے بڑا اختلاف کیا، بعض علماء نے کہا اشہد ان لا الہ پہ اٹھائے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے، اور الا اللہ پہ گرا دے، کسی نے الا اللہ پہ کیا، لیکن بہرحال بڑی اچھی بات علامہ ابن عثیمین کی لگی، کہا کہ یہ نمازوں میں کنسنٹریشن کا بہترین ذریعہ ہے، فوکس رکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ، شیطان کے اوپر بہت سخت ہے، تو جہاں جہاں دعا ہے اور پوری نماز دعا ہے، دیکھ لیجیے وہاں وہ حرکت دینا ہے تشہد، اور شروع ہوتا ہے کب؟ السلام علیکہ ایھا النبی سے شروع ہو جاتا ہے، تو انسان شروع سے ہی ہلکی حرکت دے، ٹھیک ہے، اور اخیر تک حرکت ہے، افضل ہی کہ اخیر تک حرکت ہے، کیونکہ دعا اخیر تک۔ تشہد میں، پہلے تشہد میں جب آپ نے یہ تشہد پڑھ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجیے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ابو داؤد کے اندر روایت آئی کہ اللہ کے نبی اپنے اوپر درود بھیجتے تھے پہلے تشہد میں، تو پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا، اس کے بعد اٹھ جانا، اس کے بعد مزید دعائیں نہیں پڑھنی، آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی، پھر تیسری پڑھیے، پھر چوتھی پڑھیے۔ مان لیجیے کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے تشہد جو ہے اس کا چھوٹ گیا، تشہد پہلا تشہد نہیں اٹھ سکا، نہیں بیٹھ سکا، وہ اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کرے گا، انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، کیونکہ پہلا تشہد جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب کی تلافی کمی دور ہو جاتی ہے سجدہ سہو سے۔ اب مان لیجیے کوئی ایسا آدمی ہے جو رکوع میں یا ایک ہی سجدہ کیا اور اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں
اس کو ٹوکا جائے گا، مصلی پیچھے والے کہیں گے سبحان اللہ، جو طریقہ ہے اس کو بیٹھنا ہوگا، چاہے تو اٹھ بھی چکا ہوگا وہ بیٹھے کیونکہ اس نے کوڑا نہیں کیا۔ تو سجدہ، رکوع، قیام، سورہ فاتحہ، آخری تشہد، یہ سب رکن ہے۔ اگر مان لیے آپ اٹھ گئے اور پڑھ لیا آپ نے اور پھر یاد آیا کہ آپ نے تو ایک سجدہ نہیں کیا، تو آپ کو ایک رکعت پھر سے پڑھنی ہوگی، ایک رکعت پھر سے پڑھنی ہے، دوہرانی پڑے گی، وہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ علی کل حال پھر جب پڑھنے کے بعد پھر چوتھی رکعت میں آپ تشہد تک تو باتیں آ گئی، درود شریف کے بعد اور بھی دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ جہنم کے عذاب سے تیرے پناہ میں آتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیرے پناہ میں آتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیرے پناہ میں آتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ ہر گناہ اور قرض کے بوجھ سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعائیں ہیں، پورا گویا آپ نے محسوس کیا کہ پوری نماز دعا ہے، اسی لیے نماز کو عربی میں صلاۃ کہا گیا، اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا۔ تو گویا آپ نے سنتوں کی روشنی میں، اور ایک بات اور یاد آ جائے کہ بیٹھنے میں تشہد میں یاد رکھیے کہ پہلے تشہد میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھائیے گا اور دائیں کو کھڑا رکھیے، یعنی اس پہ بیٹھنا ہے، اور آخری تشہد میں بائیں پاؤں کو آگے کیجیے اور اپنے سرین کے بل بیٹھنا ہے، یہ بیٹھنے کی صفت ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر کی ہے، یا مان لیجیے سنت 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں جیسے 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں اسی ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ رکن ہے، یہ آپ نے کہہ دیا، اور ایک اس طرف تو پہلا سلام رکن ہے۔ اللہ کے نبی سے بسا اوقات ایک ہی سلام بھی ثابت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک ہی مرتبہ سلام کرتے تھے، ہلکا سا چہرے کو ہماری طرف کرتے تھے، مقتدی کی طرف۔ بہرحال یہ مختصر میں نماز کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ کچھ چیزیں اور یاد رکھیں نماز کے ساتھ تعلق سے، جب کھڑے رہیں تو آپ کی پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، ٹھیک ہے، سترا رکھ لیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے ایک سترا رکھ لے، اور سترا کتنا ہو، کم سے کم اس سائز کا ہو، جو پہلے لوگ کجاوا باندھتے تھے اونٹوں کے اوپر تو ٹیک لگانے کے لیے اتنی سی لکڑی لگا لیتے تھے تاکہ ٹیک لگا سکیں، تو اتنے مقدار کی کوئی چیز آپ اپنے سامنے رکھیں۔ سامنے والے کو گزرنے سے روکیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے ہمارے سامنے سے کوئی گزرنے لگے تو اس کو روکو، اور جب انکار کرے تو اس سے لڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے، تو نماز کو کاٹنے مت دیجیے۔ 3 چیزیں نماز کو کاٹ دیتی ہے، یہ حدیث مشہور ہے، کالا کتا، عورت، اور کہا کہ جو حائضہ عورت اور کالا کتا، اور تیسری چیز ہے مصطفیٰ حمار، گدھا، تیسری چیز ہے گدھا۔ کاٹنے کا کیا مطلب؟ کیا نماز باطل ہو جائے؟ تو کاٹنے کا مطلب علماء نے کہا، یا تو کچھ علماء نے کہا کہ باطل نماز نہیں ہوگی، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ نماز میں خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، یہ مطلب آپ کی نماز کو کوئی دوسرا نہیں کاٹ سکتا۔ اب امام پڑھا رہے ہیں یہاں نماز، کیا بیچ سے گزر سکتا ہے؟ مان لیجیے کسی کو ضرورت پڑی، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، کیسے گزرے؟ تو وہ بیچ سے، آپ کے صفوں کے بیچ سے گزر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، کیونکہ امام کا سترا پیچھے کے سارے لوگوں کا سترا ہے، امام کا سترا پیچھے کے سارے لوگوں کا سترا، تو آپ تمام کا سترا امام کا سترا، امام اپنے سترے کی حفاظت لازمی طور پہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، ایک دم دیوار سے چمٹ گئے تھے سترے سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا، اللہ کے نبی مینا میں تھے، میں نے اپنی گدھی کو چھوڑ دیا، وہ لوگوں کے صفوں کے بیچ سے گزر رہی تھی، تو اس بیچ سے آپ گزر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، تمام علماء کے نزدیک کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا سترا پیچھے والوں کا سترا۔ صف بندی ہو، ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں دیکھیے گا کہ لوگ بہت زیادہ ایسے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، آپ کا باڈی جس مقدار کا اتنا ہی پھیلائے، سامنے والا آپ کے بغل والا اگر ملاتا ہے تو ملائے، نہیں ملاتا تو گناہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سووا بین الصفوف وحاذوا بالمناکب والاعناق، کہ صفوں کو درست رکھو اور اپنے مونڈوں کو اور گھٹنوں کو، ٹخنوں کو برابر کرو، ہر شخص اگر سیدھا کھڑا ہو تو خود بخود صف سیدھی ہو جائے۔
یعنی کسی کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، ٹیڑھا نہیں کیجیے، آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیے، ہر شخص اس کا خاص خیال رکھے، ہر شخص اس کا خاص خیال رکھے۔ انشاءاللہ کچھ مسائل اسی طرح نماز کے اوقات کے تعلق سے، اذان کی فضیلت، کچھ نفل نمازیں ہیں، وتر کے مسائل ہیں، قنوت کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درسوں میں انشاءاللہ ان باتوں کا بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان مسائل کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے رسول سے اٹھے، یہ کلمہ سب بنا لکل الحمد کہا، تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کس نے کہا تھا؟ تو کہا ارے بولو کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا چند فرشتوں کو اس کلمات کو لے کر کے اوپر اٹھے۔ اس حدیث سے ہم استعمال کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد ربنا لک الحمد کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی، ہانپتے کانپتے آئے تھے اور اس وقت انہوں نے کہا تھا، اس میں صرف آپ اس سے استدلال زور سے کہنے پہ نہیں کر سکتے، اگر زور سے کہنے کی عادت ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہیں پوچھتے کہ کس نے کہا، کس نے کہا، اگر یہ ہوتا ایک طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہیں پوچھتے۔ اس دن کہا کیونکہ تعریف کے کلمات تھے، کہا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، یسبق بہا یقتدر بہا ایہم یرفع، کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے کو دیکھا کہ سبقت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کلمے کو لے کر اوپر چڑھے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا کہ زور سے ربنا ولک الحمد کہنے کا، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہی نہیں، سمجھیں؟ جی اس کے بعد اگر لوگ کہیں تو اس سے مناہیت نہیں، پھر بھی کہیں پہ کوئی امام نے، کوئی عالم نے یہ باب نہیں قائم کیا کہ ربنا ولک الحمد زور سے کہیں۔ بہرحال یہ ایک استثنائی ایکسیپشن تھا، استثنائی صورت کبھی کبھار پیش آنے والی چیز تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، اس ڈر رہے تھے وہ صحابی، 3 مرتبہ جب انہوں نے کہا تب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا، تو کہا کہ اس کلمات کی عظمت یہ ہے کہ میں نے فرشتوں کو اوپر لیتے دیکھ، تو یہ نہیں کہا کہ سب کو پھر ایسے ہی زور سے کہنا ہے، یا صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا۔ آمین کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن زبیر کے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، ربنا ولک الحمد میں ایسا کچھ زور سے نہیں آتا، تو بہرحال وہ جو ہے پست آواز سے ہی کہی جائے وہی صحیح۔